اگر کوئی خیال آ جائے یا کوئی مشکل آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ کے اندر نیک خیال قائم ہو جائے تو پھر آپ سوچا نہ کرو، نیکی کا خیال ذہن میں آئے تو اسے فوراً ہی عمل میں لاؤ، اور بدی ذہن میں آ رہی ہے تو آخری دم تک سوچتے جاؤ حتیٰ کہ وہ نہ کرنی پڑے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو وارننگ کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ تم خسارے میں جاؤ گے، لہذا خسارے سے بچو، یعنی ایمان لاؤ، سچ بولو، سچ سوچو، سچوں سے ملو، نیک اعمال کرو، اور اگر زندگی میں مشکل آ جائے تو مشکل برداشت کرو، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ یعنی مشکل تو آ گئی ہے مگر یہ بیان میں نہ آئے، اس طرح مشکل ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ مشکل کشا علیہ السلام ہے اور خود مشکل میں ہے۔ کمال کی مشکل کشائی ہے، خود مشکل میں ہوں اور ہیں بھی مشکل کشا۔ مشکل کشا کی تعریف ہی یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنا اور اپنی مشکل پہ خاموش رہنا۔ یہی تو مشکل کشا ہے کہ خود شہید ہو گئے، اولاد شہید ہو گئی، مگر آپ خود مشکل کشا ہیں، حالانکہ ان کے پاس تلوار بھی ہے، ذوالفقار بھی ہے، حیدری اور مشکل کشائی بھی ہے، لیکن کربلا بھی ہے۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ مشکل کشا کہتے ہی اس کو ہیں کہ خود مشکل میں رہے، خاموشی اور صبر کے ساتھ، اور دوسروں کی مشکل کشائیاں کرتا رہے۔ اس لیے انسان کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ اپنی مشکل کا ڈھنڈورا نہ کرے۔ گویا کہ جب خوشی کا مقام تھا تو آپ نہیں بولے، اور اب غم کا مقام ہے تو شور مچا دیا۔ اس طرح شور مچانے والا آدمی ظالم ہوتا ہے، یعنی اگر اسے سر میں درد ہے تو وہ شور مچا کے لوگوں کے جگر میں درد کرے گا۔ یعنی جو آدمی دوسرے آدمی کو اپنی پریشانی یا مشکل بتا کر پریشان کر دے وہی ظالم ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنی تکلیفوں کا انتقام لوگوں سے لیتا ہے۔ اسی طرح حادثے کی اور دوسری بری خبریں سنانے والا آدمی بھی ظالم ہوتا ہے، کیونکہ حادثہ تو ہو گیا مگر اس کی خبر سے دوسروں کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ پریشانی اور غم تو ہر کسی پر آتا ہے، یعنی یا تو بیٹا باپ کی جدائی دیکھے یا پھر باپ بیٹے کی جدائی دیکھے گا، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور کون ہے جو ہمیشہ سرفراز رہے اور کون ہے جو ہمیشہ یہاں رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ زمانے ایک جیسے نہیں رہتے، یہ دن بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کتنے باغ جہاں میں لگ لگ سوکھ گئے، ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانی تھی اور ہر بستی کے بعد وہاں ویرانی ہوگی۔ اس لیے اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ یعنی آپ اپنی تکلیفیں کسی انسان کے ساتھ بیان نہ کرو، اور اگر کوئی شخص کچھ سنائے تو اسے کچھ نہ کہو، بلکہ ہو سکے تو اس کی مدد کر دو۔ یہاں سے اللہ کا سفر، یعنی اللہ کی جانب سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی شکایت کرنا بند کر دے۔ اگر انسان ایسا بن جائے تو سمجھو کہ اللہ کی طرف چل پڑا ہے۔ اب اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے کہ کیا گزری اس پر، ہر لحاظ سے اس چیز کی صفائی کرنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا سفر ہے اور اللہ ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے سفر میں پہلی بات یہ ہے گلہ نہ کرنا، تقاضا نہ کرنا، شور نہ مچانا، اور اپنی تکلیف پر لوگوں کو گواہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاموش بیٹھے رہو، اللہ جانے اور تم جانو۔ آپ خاموشی سے چلتے چلے جاؤ۔ اگر آپ سچے ہو تو سچ کا راستہ عین تاریکیوں کے اندر بھی مل سکتا ہے، عین اندھیروں میں مل سکتا ہے، حالانکہ یہ روشنی کا راستہ ہے۔ تو یہ روشنی کا کام ہے کہ وہ جہاں سے مرضی گزرے۔ اس لیے سچا آدمی جہاں سے گزرے وہ سچا آدمی ہوگا، پہاڑ سے گزرے، دریا سے گزرے یا پھر سمندر سے گزرے، سچ سچ ہے۔ آپ کو سچا ہونا چاہیے۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کہتے ہو کہ پاکستان پاک ہے تو پاک تم نے ہونا ہے، نہ کہ زمین پاک ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان آپ نے بنایا تھا، اب پاک آپ نے ہونا تھا، نیت کے حساب سے، عمل کے حساب سے، خیال کے حساب سے، بھائی کی مدد کے حساب سے، اور اپنے دوسرے واقعات کے حساب سے۔ اور آپ لوگ ہو کہ آپ وہی کے وہی ہو۔ پاکستان کی بھی قدر کرو اور آپ اپنے دل کی بھی قدر کرو، اور اللہ سے روگردانی نہیں ہونی چاہیے۔